خانوادہ محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چشم و چراغ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، عزت مآب سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خدمت میں نہایت احترام سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید میر طیب علی شاہ بخاری صاحب، سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب، وفاقی وزراء، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، معزز مشائخ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت کرما والے کے سالانہ عرس مبارک کی اس نشست میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دیگر بزرگان دین کی طرح یہ حضرت کرما والے کا فیض ہے کہ ان کے عقیدت مند ان کے عرس میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ جب انسان بزرگان دین کی مجلس یا مزارات پر حاضری دیتا ہے تو اس کا باطن کس قدر روشن، مطمئن اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کی شخصیات اور تعلیمات ہی پریشان حال، افسردہ، پرملال اور منتشر ذہن انسانوں کو امید، حوصلہ، رہنمائی اور تقویت سے نوازتی ہے۔ ان بزرگان دین نے صوفیہ کرام کے شانہ بشانہ بر صغیر میں اسلام کی روشنی اور ہدایت عام کیا۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر انسانوں سے اپنا تعلق اور رشتہ نہیں توڑا، بلکہ انہوں نے عام انسانوں اور خاص طور پر غریب، مفلس، نظر انداز کیے گئے اور احساس محرومی کے شکار لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ ان کے دکھ بانٹے، ان کی مشکلات کو سنا اور پھر انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس اور آگاہ کیا۔ ان بزرگوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عام فہم اور آسان انداز میں نہ صرف بیان کیا بلکہ خود ان تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ یہ بزرگان دین دراصل دنیا کے مسائل اور مشکلات کے سمندر میں ایسے جزیرے ہیں جہاں پریشان حال اور دکھی انسانوں کو عافیت اور سکون میسر آتا ہے۔ یہ ہستیاں ان روشن میناروں کی حیثیت رکھتی ہیں جو ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں امن، بھائی چارے اور انسان دوستی کی منزلوں کی سمت رہنمائی کرتی ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کے روز و شب کے معمولات سے ثابت کیا کہ اسلام امن، بھائی چارے، یگانگت، صبر و تحمل، مفاہمت اور انسان دوستی کا دین ہے۔ اسلام میں تشدد، جبر و ستم، زبردستی اور قتل و غارت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ اس کا نفرت اور تعصبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان بزرگان دین کی تعلیمات، اقوال، شاعری اور خطبات میں اسلام کا اصل چہرہ منور اور واضح دکھائی دیتا ہے۔
حاضرین کرام، حضرت کرما والے کی روحانی وابستگی طریقت کے تمام سلاسل سے ہے۔ چشتیہ سلسلے کی درگاہوں پر آپ سما کی محافل میں بھی شرکت فرماتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اس خانقاہ میں نقش بندیہ سلسلے کو رائج فرمایا، جو آپ کو ولی کامل حضرت میاں شبیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوا تھا۔ یہ نقش بندیہ سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے ہے، جن کو سلسلہ قادریہ کی نسبت اور خلافت بھی حاصل تھی، چونکہ مجھے بھی اسی سلسلہ قادریہ کے پیشوا سیدی عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف نسب اور عزت نسب حاصل ہے۔ اس لیے میں بڑے فخر سے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کرما والے کا میرے جد امجد حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی روحانی تعلق تھا، اس لیے آپ اپنی درگاہ پر باقاعدہ 11ویں کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت کرما والے اور آپ جیسے بزرگوں سے اظہار عقیدت کا بہترین انداز یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر، جو دراصل اسلام کا حقیقی نمونہ ہے، عمل کیا جائے۔ ہر طرح کے تعصبات کی حوصلہ شکنی کی جائے، اپنے فرائض دیانتداری اور ذمہ داری سے ادا کیے جائیں، متاع دنیا کی بجائے توشہ آخرت کی فکر کی جائے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں سادگی اور انکساری سے کام لیا جائے۔ حاضرین کرام، مملکت خدا داد کی نظریاتی اور فکری اساس بلا شبہ اسلام اور اس کی عالمگیر تعلیمات ہیں، جن کے فروغ اور استحکام کے لیے علماء و مشائخ کا تاریخی کردار ہے۔ یہ ان علماء و مشائخ کی جد و جہد اور کوششوں کا ثمر ہے کہ آج وطن عزیز کو دنیا بھر میں ایک ایسی ریاست کے طور پر نمایاں تشخص حاصل ہے، جو اسلام کے مقدس نام پر حاصل کی گئی، اور جس کے حصول کی خاطر علماء حق نے بر صغیر کی اسلامی سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی۔ اس جد و جہد کو فکری سطح پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے فلسفے اور شاعری کے ذریعے آگے بڑھایا، اور اس جد و جہد کو سیاسی قیادت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فراہم کی۔ ان دونوں شخصیات نے بارہا دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اعلان اور اعتراف کیا کہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمان اپنا منفرد مذہبی اور سماجی تشخص رکھتے ہیں، اور ان کے لیے اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی خاطر ایک الگ ریاست ناگزیر ہے۔ یہ سوچ اور فکر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان کی شکل میں سامنے آئی، جس میں میرے والد محترم مخدوم علمدار حسین گیلانی نے بھی اس قرارداد پہ دستخط کیے، اور صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں 14 اگست 1947 کو یہ نصب العین حاصل کر لیا گیا۔ آج ہمیں جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، ان کا حل اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر صدق کے دل سے عمل پیرا ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو نہ ہوں۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ بعض عناصر دہشت گرد کے بل بوتے پر ہم پر اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنے کے در پہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا نام ہی جہاد ہے۔
اس کے مقابلے میں اہل وطن سمجھتے ہیں کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام احترام انسانیت کا داعی اور حامی ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور نیتوں کا حال رب العزت کو معلوم ہے۔ اسلام میں فرقت واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام قوانین کسی ایک شخص یا کسی ایک گروہ کی مرضی کے تابع نہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم وطن عزیز میں قوانین کو اسلامی روح کے مطابق بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر کوئی فرد یا گروہ اسلامی قوانین کی آڑ میں نفرت اور امتیازات کو ہوا دے یا ان قوانین کے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کرے۔ ہم ناموس رسالت کے داعی اور نگہبان ہیں، چنانچہ ہم ایسا کوئی قانون بنانے یا نافذ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ناموس رسالت کے منافی یا مسلمانوں کے اجتماعی عقیدت متصادم ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو اور خاص طور پر پاکستان کو دہشت گردی اور انتہا پسندوں کی یلغار کا سامنا ہے۔ اگر اس یلغار کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو اس کے نتیجے میں اسلام کے اعلیٰ اقدار، روایات اور تعلیمات متاثر ہوں گی۔ حالات کا تقاضا ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے اور معاشرے میں تحمل، برداشت اور رواداری کی ان تعلیمات کو عام کیا جائے جو اسلام کا ترہ